حي على محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی خطبہ جمعہ کا جو ہمارا عنوان ہے وہ استقامت کی اہمیت ہے. یعنی اسلام کے اندر استقامت کا معنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. انشاءاللہ یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی آج کی خطبہ جمعہ کے اندر کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم استقامت کی اہمیت کو سمجھ کر کے استقامت کی دولت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائی، استقامت آپ کے لیے نیا ورڈ نہیں ہوگا، پرانا ورڈ ہے. استقامت عربی ورڈ ہے، قرآن کریم کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے. استقامت کا اگر روٹ لیٹر اصل مادہ نکالتے ہیں تو عربی کے اندر ہر ورڈ کا 3 لیٹر ہوتا ہے، جس کو اصل مادہ کہا جاتا ہے یا انگلش میں روٹ لیٹر کہا جاتا ہے. استقامت کے اندر 3 لیٹر ہے، قاف واو میم. قاف واو میم، جس کے لغت کے اندر معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، سیدھا ہو جانا. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب سورہ فاتحہ جہاں پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قیام کی حالت میں ہے. کس کی حالت میں ہے؟ قیام کی حالت میں. قاف واو میم. اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو بھی سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قوما کہا جاتا ہے. تو استقامت کا جو لغت کے اندر معنی ہوا کھڑا ہو جانا، سیدھا ہو جانا. شریعت کے اندر استقامت کا کیا معنی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اعظام اور علماء کرام، مفسرین اور فقہا نے استقامت کے بہت سارے شرعی معنی اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے ورڈ میں بیان کیے ہیں. لیکن سارے تعریفوں کو، سارے معنی اور سارے مفاہیم کو آپ کے سامنے مجھے رکھنا نہیں ہے. صرف 2 تعریف. پہلی تعریف استقامت کہتے کہ اس کو شریعت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جو دین کی اچھی سمجھ رکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں استقامت کا معنی استقاموا علی ادائی فرائضہ. استقاموا علی ادائی فرائضہ. استقامت کا معنی یہ ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کے ذمے لگا دیا ہے، جو آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے، جو واجب قرار دے دیا ہے آپ کی بھلائی کے لیے. علی ادائی فرائض ہی، اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو ادا کرنا، اللہ رب العالمین کے تمام فرائض کو استقامت، مضبوطی کے ساتھ فرائض ادا کرنے کے سامنے کھڑے ہو جانا، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اس کا نام استقامت ہے.
یعنی ذرہ برابر سستی کرنا، کاہلی کرنا، کوتاہی کرنا استقامت کے خلاف ہے۔ استقاموا علی ادائی فرائضی، اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دیا، جو ضروری قرار دیا ہے، ان کو بجا لانے میں، اس کو ادا کرنے میں، علی ادائی فرائضی، اس کو ادا کرنے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ مجھے سستی نہیں دکھانا ہے، مجھے کمزوری نہیں دکھانا ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے کرو تو مجھے کرنا ہے۔ ایک چیز یہاں میں وضاحت کر دوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کے اندر ادائی فرائضی، تو میرے بھائیو فرض صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کریں، فرض صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھلائیاں کریں، ضروری ہے کرنا، وہی نہیں ہے۔ فرائض کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا۔ کہیں کرنا فرض ہوتا ہے اور کہیں رک جانا فرض ہوتا ہے، کہیں پہ کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور کہیں پہ رک جانا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، بچ جانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے فرض ہوتے ہیں، ایک کرنا فرض ہے اور دوسرا بچنا فرض ہے، رکنا فرض ہے۔ تو یہ دونوں اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا مضبوطی کے ساتھ اس سے رک جانا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر، مشہور تابعی قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی لمبی روایت ہے، یعنی لمبے الفاظ ہیں، ان کو میں چھوٹا کیا ہوں۔ التزموا علی طاعتہ سبحانہ و تعالی، التزموا لازم پکڑنا، مشکل ورڈ نہیں ہے، التزموا لازم پکڑنا، مضبوطی سے اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، کس چیز کو؟ علی طاعتہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو۔ الفاظ الگ ہیں، معنی سیم ہے، لیکن تھوڑا سا یہ زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ التزام کرنا۔ التزموا علی طاعتہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ کب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا؟ کوئی موسم ہے، کوئی سیزن ہے، کوئی ٹائم ہے، کوئی وقت ہے۔ کہتے ہیں قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ، اِلَىٰ أَن تَوَفَّوْا عَلَىٰ ذَلِكَ، اس وقت تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ اِلَىٰ أَن تَوَفَّوْا عَلَىٰ ذَلِكَ، تمہاری موت آئے تو اسی پر آئے، اسی کا نام استقامت ہے۔ یعنی اگر یہ ایک تابعی اور ایک صحابی کی تعریف اور دیگر علماء کرام کی تعریف کو اگر ملا کر کے میں آسان لفظوں میں استقامت کا معنی میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، استقامت کا مطلب یہ ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہماری اپنی نجات کے لیے، ہماری اپنی کامیابی کے لیے اللہ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے کرنے کا آرڈر دیا ہے، ان کاموں کو بلا کسی سستی، کاہلی، چھٹی کے مرتے دم تک اس پہ اڑے رہنا، جمے رہنا، اس کا نام ہے استقامت۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب استقامت کی اہمیت کیا میرے بھائیو؟ استقامت شریعت کے اندر کیا اس کا معنی اور یعنی اس کا اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنٹ کیا ہے میرے بھائیو؟ سب سے پہلی بات، اب میں اہمیت پہ آ رہا ہوں۔ استقامت اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی ایمان اگر آدمی لایا ہے تو ایمان تھوڑا آسان ہے لانا، ایمان کو قبول کرنا، کہہ دینا میرا رب اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، روزی دینے والا، مشکل کوشا، حاجت روا، سب کچھ کرنے دھرنے والا، ایمان کے سارے 6 ارکان کو زبان سے جلدی جلدی گواہی دے دینا، یہ بہت آسان ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ استقامت کے مقابلے میں۔ آدمی جو کہہ رہا اس پہ جم جانا، یہ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اس کی فرضیت کا آپ اندازہ لگائیں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اس یعنی استقامت کا معنی اور مطلب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں لوگوں کو اس چیز کی وصیت کیا کرتے تھے، یاد دہانی کیا کرتے تھے، لوگوں استقامت پکڑو، استقامت پہ جمو، استقامت کو اپنے زندگی کا لاہ عمل بنا لو۔ جیسے سانس آتی جاتی ہے ایسے تمہارے اندر استقامت ضروری ہے، زندگی کے لیے جیسے سانس ضروری ہے ویسے ہی آخرت میں کامیابی کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ ہونے کے لیے استقامت ضروری ہے۔ کیا وصیت کرتے تھے یا کیا یاد دہانی کرتے تھے؟ کن الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، اللہ اکبر،
ہر خطبے کے اندر کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو لائے ہو ایمان، اللہ سے ویسا ڈرو جیسے تم کو ڈرنے کا حق ہے. اس کے بعد آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ استقامت ہے، استقامت کی یاد دہانی ہے، استقامت کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ ولا تموتن، تموتن موت آنا، ولا تموتن تم مرو نہیں، ولا تموتن عربی جاننے والے ترجمہ سنے، ولا تموتن تم ہرگز ہرگز نہ مرو الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو. تم مرو اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو. میرے بھائیوں یہاں پہ تھوڑا رک کے سوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ذریعے سے جو ہمیشہ یاد دہانی کیا کراتے تھے، کہتے ہیں کہ تم مرو نہیں مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو، مسلمون اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کے اطاعت گزار رہو. موت کس کو پتا ہے؟ اگر کسی کو موت کا پتا ہے تو ٹھیک ہے، جب موت کی گھڑی آئے گی، موت کا جب وقت آئے گا تو فرما بردار بن جائیں گے، اطاعت گزار بن جائیں گے، اللہ فی اللہ للہ سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں گے، سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. پھر ہماری موت کس حالت میں آئے گی؟ فرما برداری کی حالت میں. کس حالت میں موت آئے گی؟ یعنی اگر کسی کو پتا ہے کہ موت فلاں دن فلاں بج کر فلاں منٹ پہ اتنے بجے آئے گی تو آدمی کیا کرے گا؟ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا، اللہ کا اطاعت گزار ہو جائے گا. اب جب اس کی موت آئے گی تو کس حالت میں آئے گی؟ مجھے آج فتویٰ نہیں دینا ہے، آپ لوگ مجھ سے بہت سوال کرتے رہے، آج میرا سوال آپ سے ہوگا اور جواب آپ دیں گے میرے بھائیوں. کیا آپ بتائیں اگر کسی آدمی کو پتا ہو میری موت آنے والی ہے، اس ٹائم پہ وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہو جائے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے لگ جائے، تو اس کی موت کس حالت میں آئے گی؟ کس حالت میں آئے گی؟ فرمانبرداری کی حالت میں نا، اطاعت گزاری کی حالت میں. لیکن واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی کو موت کا پتہ نہیں، نہ اپنی موت کا پتہ ہے نہ کسی اور کی موت کا پتہ ہے. موت اچانک آتی ہے اور موت کے لیے بڑھاپا بھی شرط نہیں ہے اور بیماری بھی ضروری نہیں ہے. ہم نے اپنی انہی آنکھوں سے 20-22 سال کی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے بہت سارے نوجوانوں کا جنازہ پڑھا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو صحت و تندرستی کے مالک چلتے پھرتے، ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے. تو موت کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے اور نہ موت کے لیے بیماری شرط ہے. بچے کو بھی آ جاتی ہے، لڑکپن میں بھی آ جاتی ہے، جوانی میں بھی آ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ جاتی ہے. آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کب آئے گی سوائے اللہ رب العالمین کی. جب ہم کو موت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، گھر میں فلاں کی موت کب آئے گی، کسی کی موت کا جب علم ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ تم مرو گے نہیں مگر اس حال میں کہ یہ تاکیدی حکم ہے، یہ آرڈر ہے، حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے. اگر نہیں آدمی کرے گا تو گنہگار ہوگا. وَلَا تَمُوتُنَّ تم مرو ہرگز نہیں مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. بھائی جب ہم کو موت کا پتہ نہیں تو آیت کا کیا مطلب ہوا؟ آیت کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، زندگی کے کسی بھی پل آ سکتی ہے، تو زندگی کے کسی بھی پل، کسی بھی سانس اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے چھٹی نہیں لینا ہے. اللہ رب العالمین کے اطاعت و گزاری، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم کو چھٹی نہیں لینا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ذرا غور کریں. سوال میرا آپ سے ہے، جواب آپ کو دینا ہے اور انصاف سے جواب دیجیے گا. ایک آدمی ہے جو حج کر کے آیا ہے. جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے. ایک آدمی حج کر کے آیا اور اچھا حج کر کے آیا، بہتر حج کر کے آیا ہے. ایک آدمی عمرہ کرنے گیا اور عمرہ بھی وہ عمرہ کر کے آیا جو اس کے اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. ایک آدمی وہ ہے جو رمضان گزار کر کے آیا ہے اور خوب محنت سے گزارا ہے. واقعی رمضان میں جیسا اس کو گزارنا چاہیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خوب عبادت رمضان میں کیا ہے. اب ایک حج سے واپس آنے والا، عمرہ سے واپس آنے والا، رمضان کی عبادت کر کے فارغ ہونے والا انسان یا مسلمان کہے کہ بہت محنت کیا، 40 دن حج کرنے کے لیے اتنی محنت کیا،
عمرہ کرنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کیا, 1 مہینہ ہم نے رمضان میں کتنی عبادت کیا, پیروں کے اندر درد ہونے لگتا تھا, کمر ٹیڑھی ہو جایا کرتی, اتنی محنت میں نے کیا, اب مجھے چھٹی چاہیے, زیادہ دن کی نہیں, ہم تو 11 مہینے کی چھٹی لیتے نا, زیادہ دن کی چھٹی نہیں, میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, زیادہ دن کی چھٹی نہیں, چند گھنٹوں کی یا چند لمحوں کی وہ چھٹی لیتا ہے, اب مجھے تھوڑا آرام کرنے دو, بہت عبادت کر لیا, اب بعد میں چھٹی لینے کے بعد پھر ڈیوٹی پہ آئیں گے. ڈیوٹی مطلب اللہ کی اطاعت پر, اللہ کی فرما برداری پر. اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اگر آدمی 1 گھنٹے کے لیے چھٹی لیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی, آپ بتائیں اس حاجی صاحب کی موت, اس معتمر صاحب کی موت, اس رمضانی صاحب کی موت کس حالت میں آئی, فرما برداری کی حالت میں یا نافرمانی کی حالت میں؟ جواب دیجئے مجھے, کس حالت میں اس کی موت آئی؟ حاجی صاحب حج مبرور کر کے آئے, اچھا حج کر کے آئے, معتمر نے خوب محنتیں کیا, رمضان میں عبادت کرنے والا خوب عبادتیں کیا, حتیٰ کہ اتنی عبادتیں کیا کہ اگر رمضان میں اس کا انتقال ہو جاتا تو جنت میں چلا جاتا, اتنی عبادتیں کیا, لیکن رمضان کے بعد چھٹی لے رہا, تھوڑا سا بریک لے رہا ہے, اسی بریک کی پوزیشن میں, اسی چھٹی کے ڈیوریشن میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو موت اطاعت کی حالت میں آ رہی ہے یا نافرمانی کی حالت میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر, کس حالت میں ہے میرے بھائیو؟ اور اس چیز کو بھی نہ بھولیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے ضعف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یبعث کل عبد, ہر بندے کو اٹھایا جائے گا, یبعث اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, کل عبد ہر بندے کو, کوئی بھی بندہ متصنا نہیں ہے, آدم کے جتنے بیٹے, حوا کی جتنی بیٹیاں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن, علی ما مات علیہ, اسی حالت میں جس حالت میں اس کی موت ہوئی. یعنی مفسرین نے بڑی لمبی گفتگو کیا اس حدیث پر, محدثین نے اور شارحین حدیث نے. کلو یبعث کلو عبدین, ہر بندہ اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں مرا ہے, زندگی بھر وہ شرک کیا, زندگی بھر وہ کفر کیا, زندگی بھر اس نے معصیت کیا, لیکن لاسٹ میں وہ ایمان لے آیا, آخری سٹیج پہ پہنچ کر کے وہ ایمان لے آیا, اللہ کے یہاں اس کا ایمان قبول ہو گیا, تو قیامت کے دن وہ ایمان والوں کی لسٹ میں اٹھایا جائے گا. کس کے فہرست میں اٹھایا جائے گا؟ ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایک آدمی ہے جو کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی, شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی, معصیت کی حالت میں اس کی موت ہوئی, قیامت کے دن کس حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا؟ کافروں کے زمرے میں, نافرمانوں کے زمرے میں. ایسے ہی کوئی آدمی نافرمانی زندگی بھر کرتا, اطاعت گزاری, فرما برداری, اچھے کام زندگی بھر کرتا رہا, اس کی جب موت آئی نا تو نافرمانی کی حالت میں تھا, وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑنے کی حالت میں تھا, وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کی حالت میں تھا. اسی حالت میں اگر موت آئی تو قیامت کے دن کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ نافرمانوں کی لسٹ میں, معصیت کرنے والوں کی لسٹ میں. اور اگر کوئی آدمی فرما برداری کرتے ہوئے, اطاعت گزاری کرتے ہوئے اس کی موت آئی تو اطاعت گزار اور فرما بردار اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں اس کی وفات ہوئی تو نماز کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. کوئی کسی کو صدقہ دیتے ہوئے اس کی موت آئی تو صدقہ دیتے ہوئے کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. کوئی آدمی اگر یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے, کوئی آدمی اگر سجدے کی حالت میں, کوئی آدمی اگر رکوع کی حالت میں, جس بھی حالت میں آدمی کی موت آئے گی اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. ایک آدمی جو رمضان میں خوب محنتیں کیا لیکن موت کس حالت میں آئی؟ نافرمانی کی حالت میں. اس کا رمضان کی ساری باتیں برباد, اس کا حج برباد, اس کا عمرہ برباد, اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد, کیونکہ اس کی موت کس حالت میں آئی ہے؟ اللہ اکبر, نافرمانی کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ کچھ تابعین ہیں اور میدانی جنگ میں ہیں. اور میدانی جنگ کیسا ہے؟ ایک تو میدانی جنگ ہے, کافروں سے لڑنا ہے, اور دوسرا موسم بھی بدلی والا ہے, اب تک بارش ہو سکتی ہے, اب تک طوفانی ہوا آ سکتی ہے. اس پوزیشن میں یعنی صحابی کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ بکروا بصلاۃ العصر, لوگوں جلدی عصر کی نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. کہاں پہ ہیں؟ گھر میں, بستر پہ, دکان پہ, مکان میں, کہاں پہ ہیں؟ میدانی جنگ میں, اور موسم بھی بہت خراب ہے. یہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے, صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ بکروا بصلاۃ العصر, عصر کی نماز لوگوں جلدی سے پڑھ لو.
اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، من جس نے، ترکا چھوڑ دیا، صلاۃ نماز، عصر جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، اس کے تمام نیکیاں برباد ہو گئی، فقد حبط، بے شک ضائع ہو گئیں، گر گئیں، برباد ہو گئیں، عملہ، اس کی سارے اعمال، اعمال کس کے برباد ہوں گے؟ جس نے کیا ہوگا نا، برائیاں تھوڑی برباد ہوتی ہیں، گناہ تھوڑی برباد ہوتا ہے، نافرمانی تھوڑی برباد ہوتا ہے، برباد کیا ہوتا ہے؟ اچھائیاں برباد ہوتی ہیں، عبادتیں برباد ہوتی ہیں، روزہ، حج، نماز، صدقہ، خیرات برباد ہوتا ہے۔ کیا برباد ہوتا ہے؟ اس آدمی کا برباد ہوگا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، جبکہ اس سے پہلے وہ کیا کیا تھا؟ بہت ساری نیکیوں کا انبار جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز چھوڑ دینے سے رمضان کی باتیں، حج، عمرہ سب رہے گا؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کو دشمن بھی کہتا ہے تو سب سے زیادہ سچے یہی ہیں، یہ اگر جو کہہ دیتے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ بچائے، ایسے اسباب اور ایسے راہوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس کی وجہ سے ہماری ایک تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں، اسلاف کے مقابلے میں ہماری نیکیوں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی اگر برباد ہو جائے، وہ بھی اگر ضائع ہو جائے، وہ بھی ایک ایک مہینے کی عبادت ایک ساتھ میں ضائع ہو جائے، اللہ اکبر، تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی اب یہ نہ کہے عصر کی نماز کی پابندی باقی 4 وقت کی، اس کی الگ سے وعیدیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، استقامت یہی نہیں ہے کہ آدمی صرف رمضان میں عبادت کر لے وہ استقامت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اسلاف نے، آپ کے صحابہ نے استقامت کا معنی اور مفہوم میرے بھائیوں سمجھایا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ استقامت کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس کا اعادہ کیا کرتے تھے، اس کی یاد دہانی کیا کرتے تھے۔ یہی چیز آپ دیکھیں استقامت کا معنی کیا ہے۔ خلیل الرحمن کس کو کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا درجہ، ان کا مقام کچھ الگ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ موت کے ٹائم، اپنی وفات کے ٹائم، یعنی بوڑھے ہو گئے، آثار دکھنے لگے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا تو آثار دکھتا ہے، اور انبیاء کرام کو بتا بھی دیا جاتا ہے، ان کو اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیثیں ایسی آ چکی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اپنے موت کے ٹائم پہ، اللہ اکبر، نبیوں کا گھرانہ ہے جن کے خاندان میں ساری نبوت، ساری کتابیں آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی موت کے ٹائم، یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے ٹائم اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وبنیہ، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 132 133 پڑھیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وبنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کیا۔ وصیت آدمی کب کرتا ہے؟ مرنے کے ٹائم پہ نا، موت کے ٹائم پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کیا۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 132 کے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد والی آیت، آیت نمبر 133 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا وصیت کیا؟ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو۔ اللہ، بیٹے کون ہیں؟ یہ بھی تو ذرا سوچے نا۔ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پہ، خلیل اللہ ہے، خلیل واتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ ان کے بیٹے کون سے ہیں؟ کون ہیں معلوم نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کو جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، دین اسلام۔ کون سا دین؟ دین اسلام منتخب کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی دین اسلام منتخب کیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یعنی اللہ ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر کے شاید 1-2 ہوں جس نے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی محنت کیا ہے؟ میں تھوڑا رک جاتا ہوں، آپ سوچ لو۔ کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے محنت کیا ہے؟ ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں ہم ہی پیدا ہو گئے تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ تو اب بتائیں اسلام کو ہمارے لیے کس نے منتخب کیا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیری لاکھ لاکھ اس نعمت پر شکر ہے کہ تو نے ہم نے مسلمان بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر،
ان اللہ استفا لکم الدین، اے پیارے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ انتخاب دین تم نے نہیں کیا ہے. اسلام تمہارا اپنا چوائس نہیں تھا، تمہارا اپنا انتخاب نہیں تھا، کوئی درخواست نہیں، کوئی لیٹر نہیں، کوئی اپلیکیشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تم کو مسلمان بنا دیا، اسلام کی توفیق دے دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب تم کو کرنا کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرو نہیں مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام استقامت کی، یعنی گویا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرو نہیں مگر اس حال مسلمان ہو. اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں چھٹی نہیں لینا. مکتب عشق کا دیکھا نرالا دستور، اس کو چھٹی نہیں جس کا سبق یاد رہا. یہ اسلام ہے. جو اطاعت و گزاری فرما برداری کے راستے پہ چلتا رہا اس کو چھٹی نہیں ہے موت تک، اس کو موت تک چھٹی نہیں ہے. اسی کو شاعر نے کہا مکتب عشق کا دیکھا نرالا دستور، اس کو چھٹی نہیں ملی جس کا سبق یاد رہا. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام استقامت اپنے بیٹوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹو استقامت پر جمے رہنا. اور اسی خانوادے کو اگر الٹنے جائیں تو جمعہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن لگے ہاتھوں میرے بھائیوں اسی خانوادے کے ایک چشم و چراغ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. ان کو کیا فکر دامن گیر ہے. یہ اصل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں نا کہ ہم بھی اب ذرا ان کو اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا ہمیں بھی استقامت کی ضرورت ہے، ہمیں بھی استقامت کی فکر ہے کہ نہیں فکر ہے. اسی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت یوسف علیہ السلام کو فکر کیا لگی ہے، کیا دامن گیر ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں کو بنانے والا ہے، اے اللہ تو زمینوں کو بنانے والا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں بھی میرا تو دوست ہے، آخرت میں بھی امید ہے تو میرا دوست رہے گا. دنیا میں دوست کیا ہے؟ کنویں سے نکال کر کے جیل میں ڈالا، جیل میں ڈال کر کے کہاں نکال کر کے کیا بادشاہ بنایا، اور اس کے بعد سب سے بڑی دولت انہوں نے نبوت دے دیا، ایمان دے دیا، اور ہم کو داعی مبلغ بنا دیا. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. اللہ ایک دعا کر رہا ہوں، وہ مجھے بار بار ستا رہی ہے، وہ فکر دامن گیر ہے. توفنی مسلمہ. کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آئے، اس لیے نبی بھی دعا کر رہا ہے. اس خانوادے کا چشم و چراغ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یہ دعا کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. پوتے مطلب پوتے کا بیٹا. توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت دینا. توفنی مجھے فوت کرنا، مجھے اپنے پاس بلانا تو مسلمہ فرما برداری کی حالت میں بلانا، نہ فرمانی کی حالت میں. نبی دعا کر رہا میرے بھائی. والحقنی بالصالحین، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر و نشر کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ میں حشر و نشر کرنا. میرے بھائیو آپ ذرا دیکھیں کہ انبیاء کرام اس کے لیے دعا کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اپنی جگہ پہ ہے. استقامت کی اہمیت یہ میرے بھائیو کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ لوگوں کو استقامت کی دعوت دی جا رہی ہے. ان لوگوں کے اوپر استقامت فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے استقامت کو اختیار کرنے کا آرڈر دیا، بار بار تلقین کیا ہے. جبکہ ان سے سوچا جا سکتا ہے نا فرمانی کریں گے، استقامت کا راستہ چھوڑ دیں گے، ان کے سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ فاستقم کما امرتا. فاستقم، استقامت اختیار کرو، ذرا مضبوطی اختیار کرو اللہ کے فرمان کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جمع رکھ کے رکھو. فاستقم کما امرتا، ایسے جمع کے رکھو جیسے تم کو جمنے کا حکم دیا گیا ہے. ومن تابا معک، اور ہاں وہ لوگ بھی اللہ کے حکموں کے سامنے جمیں، وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں جو آپ کے ساتھ رہ کے اپنی غلطیوں پہ اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقامت کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، غلطی ہونے کے فوراً بعد توبہ کرنے والوں کو بھی یہی کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ جمے رہو. فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کریں ایسے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ایسے ہی وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. ولا تطغوا، سرکشی مت کرنا، سرکشی مت کرنا. یعنی اگر آدمی سرکشی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، نافرمانی کے راستے پہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کی دولت سے وہ محروم ہو گیا ہے. استقامت کی دولت سے محروم. یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ ہود کی آیت ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قد شبتا، اللہ کے رسول آپ بوڑھے دکھ رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے دکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی جو ایج ہے ابھی اس ایج میں نہیں پہنچے کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو جائیں یا آپ کے بال سفید ہوں، اس عمر میں نہیں پہنچے، پھر بھی آپ کے چند بال سفید ہو گئے. عمر نہیں ہے بال سفید ہونے کا. یہ آج کا زمانہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ یعنی فطری چیزیں کھاتے تھے تو وہ بالوں کے سفید ہونے کی ایج ہوا کرتی تھی. اب تو بچوں کا ہو جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عمر میں نہیں پہنچے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہوں. آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود واخواتہ، سورہ ہود اور اس طرح کی جو اور دوسری صورتیں ہیں ان کی تعلیمات نے ہم کو بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ نے کہا فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو جمنے کا حکم دیا ویسا جمو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا جمنے کا حکم دیا ویسا دین پہ جم پا رہا ہوں کہ نہیں جم پا رہا ہوں. یہ چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. فاستقم کما امرت میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ استقامت کا حکم دیا گیا. اچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فاستقم کما امرت، آپ ایسے جمے رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمنے کا حکم دیا. دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحت کیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. کب تک؟ رمضان میں جمعہ، عید بقرعید، کب؟ رمضان کا پہلا ہفتہ، رمضان کا آخری ہفتہ، یہ کب تک کرنا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے یقین ہونے پہ سارے لوگوں کو یقین ہو. وہ کون سی چیز ہے؟ ایک چیز ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے لیکن اس چیز پر اس کا یقین ہے، وہ موت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ آخری دم تک چھٹی کا کوئی چانس نہیں میرے بھائیو. چھٹی کا کوئی آپشن اسلام کے اندر نہیں ہے. کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مسلمان جب ایمان لایا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے 1-2 گھنٹے کے لیے چھٹی پہ چلا جائے. چھٹی پہ جانے کا مطلب یہ کہ ٹھیک اللہ نے تعالیٰ کہا ہے نا تو اب یہاں نہیں کریں گے کیونکہ پہلے بہت کر چکا ہوں، اب تھوڑا چھٹی چاہیے کیونکہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر ایسی صورت میں آدمی خسارے میں آئے گا. یہی چیز نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. ایک صحابی آئے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز بتائیے، اس ایسی امپورٹنٹ چیز، ایسی قیمتی چیز بتائیے کہ اس قیمتی چیز کو سننے کے بعد میں آپ کے بعد کسی اور سے کوئی سوال ہی نہ کروں. یہ بڑا مشکل سوال تھا. یعنی آپ اسلام کے بارے میں ایک بات بتائیں اور اتنی قیمتی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سوال کرنے والا کا سوال تھا ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا. ایسی چیز پوچھ رہے ہو کہ بعد میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو سن لو. قل آمنت باللہ ثم استقم. بس قل آمنت، آپ کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، اور اسی طرح سے آخرت پر ایمان لایا، مرنے تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لایا. یہ ایمان کہہ دو قل آمنت باللہ، میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پہ جمے رہو. اس میں تھوڑا کمپرومائز نہیں کرنا، کہیں سستی نہیں کرنا، کہیں کوتاہی اور غفلت نہ کرنا. یعنی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو جو تاکید اور سب سے امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد استقامت کی دولت طلب کرنا، اس ایمان لانے کے بعد اس پہ جمے رہنا، یہ اصل میرے بھائیو. اس لیے میرے بھائیو ایک آخر میں تھوڑا غور کرنے کی بات، سوچنے کی بات میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. وہ یہ کہ ابھی ایک مہینہ رمضان ہمارے اوپر سے گیا جس کے اندر شیطان قید تھا اور اس کے قید سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا. شیطان ہمارا دشمن جو بہکانے والا، اللہ نے اس کو قید کر دیا، ہم کو پتہ چل گیا وہ قید ہے. اب ہم نے اس کی قید سے فائدہ اٹھایا، اپنے آپ کو خوب طاقتور بنایا، کھا کے نہیں، پی کر کے نہیں، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے، اللہ سے قربت اختیار کر کے اپنا رشتہ اللہ سے خوب مضبوط کیا کہ نہیں کیا؟ سب تو میری بات کی تائید کریں گے نا. سب نے خوب محنت کیا اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے خوب محنتیں کیا. کتنے دن؟ اللہ اکبر، 1 مہینہ.
ایک مہینے تک خوب محنت کیا, طاقتور بنایا اپنے روح کو, اپنی روحانی طاقت کو خوب پاور دیا, لیکن یہ کیسی طاقت تھی وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک مہینے تک ہم نے جو محنتیں کیا اپنی روحانی ترقی کے لیے, روحانی طاقتور بنانے کے لیے, روحانی اعتبار سے, یہ کیسا طاقت تھا میرے بھائیوں کہ چاند نکلا, جیل سے شیطان آیا اور ایک چٹکی میں ہماری ساری طاقت کو ملیہ میٹ کر دیا. ایک چٹکی کے اندر چاند نکلا, عشاء غائب, چاند نکلا, فجر غائب. کچھ لوگ تو ہیں, اللہ کرے یہ باقی رہیں, چند لوگ ہیں جو پچھلے رمضان سے پہلے, یعنی یہ رمضان سے پہلے مسجدوں میں نہیں آتے تھے, عبادت سے دور دور تھے, الحمدللہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے بھائیو, آپ خود آپ سوچ لو, مجھے نہیں کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ نہیں کہنا, آپ خود سوچ لو کہ اگر آپ ایک مہینہ تک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور بنایا تو آپ کی طاقت کے اندر کتنا طاقت تھا, آپ کی قوت کے اندر کتنی قوت تھی. آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ جیسے دشمن باہر نکلا, آپ کو ایک جھٹکے کے اندر اپنا شکار بنا لیا, اپنا لقمہ بنا لیا, آپ کو بہکا دیا. روحانی اعتبار سے آپ کو مطلب یہ ہے کہ اگر چاند نکلتے ہی یا عید کے فوراً بعد آپ کا آپ شیطان کے شکار ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مہینہ تک آپ نے, جیسی آپ کو قوت اختیار کرنی چاہیے, اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہیے, ویسا آپ نے مضبوط نہیں کیا. جیسا اللہ تعالیٰ سے آپ کو قربت اختیار کرنا چاہیے تھا, ظاہری اعتبار سے کیا, دیکھنے اعتبار سے کیا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہیں کیا. کیونکہ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی, روح ہمارا اگر مضبوط ہوتا, روحانی طاقت اگر ہمارے پاس ہوتی, تو شیطان کو چت کر دیتے, شیطان کو شکست دیتے تھے. چل شوال میں نہیں, شعبان میں تو نے بہت گمراہ کیا, رمضان میں ہم نے طاقت حاصل کیا, پاور حاصل کیا, اب تیرا داؤ ہمارے اوپر چلنے والا. ہر آدمی اسی پر اپنا اندازہ لگا لے کہ رمضان کی محنتیں, رمضان کی کاوشیں, جدوجہد اس کے حق میں کتنی کارگر ثابت ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو استقامت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ استقامت یعنی دین کے فرائض پر جمے رہنے کی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنا اطاعت و گزار فرما بردار بنا کے رکھے. رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان اسلام پہ زندہ رکھے. جب خاتمہ ہو تو رب العالمین ہمارے اور تمام بھائیوں کے زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں ہم سب کو اپنے پاس بلائے, اور ایمان اور خیر کی حالت میں اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس بلا کر کے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر و نصر فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم نے کیا ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے مزید اس پہ استقامت اور مزید اس پہ پختگی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اور عبادتوں کی قبولیت کا ایک ثمرہ, ایک نتیجہ, ایک رزلٹ یہ ہے